آج کے دور میں جب چائنا ایشیا میں اپنا اکانومک انفلوئنس تیزی سے بڑھا رہا ہے، پاکستان کے لیے اس چینجنگ لینڈسکیپ کو سمجھنا اور اس کا حصہ بننا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شی جن پنگ کا ایک ویژن ہے جس کا نام ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر آف مینکائنڈ۔ یہ ایک ایسا انٹر کنیکٹڈ ایشیا کا خواب ہے جہاں ریجنل ٹریڈ، ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی اور انفراسٹرکچر چائنا کے لیڈرشپ میں ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے صرف ایک ریجنل فینومینن نہیں بلکہ ایک ڈائریکٹ اکانومک لائف لائن ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی اکانومی کو اگلے 10 سالوں میں انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل اکانومی اور ریجنل ٹریڈ انٹیگریشن کی بہت سخت ضرورت ہے، اور چائنا کے پروجیکٹس اس گیپ کو فل کر رہے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI، جس کا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک ہے، جو اس پوری اکانومک ڈپلومیسی کا دل ہے۔ RCEP پاکستان کے لیے ایک مسنگ اپارچونٹی، ریجنل کمپریہنسو اکانومی پارٹنرشپ یعنی RCEP ایشیا کا سب سے بڑا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے۔ اس میں چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور 10 ASEAN کنٹریز شامل ہیں۔ ADB کے مطابق RCEP کی وجہ سے ASEAN کے اندر ٹریڈ والیوم میں 8 سے 10% کا اضافہ ہو چکا ہے، مگر یہاں پاکستان کے لیے ایک سبق ہے: پاکستان RCEP کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ٹریڈ پالیسیز کو ماڈرنائز کر کے اس طرح کے ریجنل فریم ورک میں شامل ہونے کی کوشش کریں تو پاکستانی ایکسپورٹ کے لیے بھی نئے مارکیٹس کھل سکتے ہیں۔ چائنا کے پرسپیکٹو سے RCEP کا فریم ورک ان کو ایک ایشیا سینٹرک ٹریڈ ایکو سسٹم تیار کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہم کیسے ASEAN کی مارکیٹس میں اپنی ایکسپورٹ کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں، چاہے تو چائنا کے ذریعے یا ڈائریکٹ۔ GCC چائنا FTA اور پاکستان GCC چائنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے بھی انڈائریکٹلی بہت ریلیونٹ ہے۔ ریوٹرز کے مطابق چائنا اور GCC کے درمیان آئل ٹریڈ گریجولی یوان بیس ہو رہا ہے۔ پاکستان، جس کا انرجی امپورٹ بل بہت بڑا ہے، آلریڈی چائنا کے ساتھ سی پیک پیمنٹ میں یوان یوز کرنا شروع کر چکا ہے۔ اگر گلف کنٹریز یوان بیس آئل ڈیلز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی ایک الٹرنیٹ میکینزم مل سکتا ہے، جس سے ڈالر کی ڈیپینڈنسی کچھ حد تک کم ہو سکتی ہے، اسپیشلی جب فارن ریزرو پریشر کافی انٹینس ہو۔ اس کے علاوہ گلف کے سوورین ویلتھ فنڈ اگر چائنا کے پروجیکٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی ایک ڈپلومیٹک اپارچونٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے انفراسٹرکچر اور انرجی پروجیکٹس کے لیے گلف سے فائنینسنگ اٹریکٹ کریں، چاہے تو سی پیک کے فریم ورک کے ذریعے یا انڈیپینڈنٹلی۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پاکستان کے پرسپیکٹو سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو صرف ایک ریجنل یا گلوبل پروجیکٹ نہیں، یہ تو ملک کی اکانومک فیوچر کا ایک کارنر سٹون بن چکا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے انفراسٹرکچر اور انرجی سیکٹر میں $20 بلین کا ٹینگیبل انویسٹمنٹ ہو چکا ہے۔ گوادر پورٹ، موٹر وے اور پاور پلانٹ، یہ سب چیزیں پاکستان کو ریجنل ٹریڈ کے لیے ٹرانزٹ ہب بنانے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں۔ چائنا کا گول ہے کہ سینٹرل ایشیا، ویسٹرن چائنا اور گلف کے درمیان ایک الٹرنیٹ ٹریڈ کوریڈور ڈیولپ ہو، اور پاکستان اس کوریڈور کا ایک ایسنشل لنک ہے۔ ADB کے مطابق اگر پاکستان اپنے ریگولیٹری اور گورننس ریفارم کو ٹھیک طریقے سے امپلیمنٹ کرے، سی پیک کی وجہ سے ایکسپورٹ میں 15 سے 20% کا اضافہ ممکن ہے اگلے 5 سالوں میں۔ ڈیجیٹل سلک روڈ اور پاکستان کے لیے موقع ہے۔ ڈیجیٹل سلک روڈ کے ذریعے چائنا اپنا ٹیکنالوجی انفلوئنس پورے ایشیا میں بڑھا رہا ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ ہواوے پاکستان کے 4G انفراسٹرکچر کے لیے پہلے ہی گراؤنڈ ورک شروع کر چکا ہے۔ علی بابا اور ٹینسنٹ جیسے چائنیز ٹیک جائنٹ پاکستان میں ای کامرس اور فن ٹیک سینٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پچھلے 2 سال میں پاکستان کے ڈیجیٹل پیمنٹ والیوم میں 30% سے زیادہ گروتھ نظر آئی ہے۔ پاکستان کے لیے ڈیجیٹل سلک روڈ ایک ڈبل اپارچونٹی ہے۔ نمبر 1، اپنی IT ایکسپورٹ چائنا اور ASEAN مارکیٹ تک لے جانا۔ نمبر 2، ڈومیسٹک فن ٹیک ایکو سسٹم کو اسکیل کرنا۔ پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے مطابق اگر پاکستان
गल्फ से युआन बेस्ड ऑयल या LNG डील एक्सप्लोर करे तो इसका डायरेक्ट फायदा फॉरेन रिजर्व स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। करेंसी डिप्लोमेसी के इस नए दौर में पाकिस्तान अगर प्रोएक्टिवली मूव करे तो बहुत से मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस को फ्यूजन दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन और रीजनल अलाइनमेंट जरूरी है। सॉफ्ट पावर। चाइना की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुली चली है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल हजारों स्टूडेंट चाइनीज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर जा रहे हैं। चाइना के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ पाकिस्तान को अपनी जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग भी देखनी है। इंडिया के RCEP से बाहर रहने का एक क्लियर जियोपॉलिटिकल मोटिव था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पाकिस्तान के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो चाइना के इकोनॉमिक इनिशिएटिव का हिस्सा बने, लेकिन साथ ही अपनी बॉर्डर फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाइड रखे। चाइना की एशिया सेंट्रिक इकोनॉमी डिप्लोमेसी पाकिस्तान के लिए एक हिस्ट्रिक अपॉर्चुनिटी भी है और एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी। और करेंसी डिप्लोमेसी जैसे प्रोजेक्ट्स को अगर पाकिस्तान अपनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करे तो मुल्क की इकोनॉमी ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो सकती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पाकिस्तान गवर्नेंस और पॉलिसी अलाइनमेंट में रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करता है तो अगले 5 से 10 सालों में रीजनल ट्रेड हब बनने का रियल पोटेंशियल रखता है, मगर ये सिर्फ तब मुमकिन है जब हम प्रोएक्टिव और हम स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट अप्रोच अपनाएं ताकि चाइना के इकोनॉमिक विजन का सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं एक इक्वल पार्टनर बन सकें। इस वीडियो में अब तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर हमसे कोई दिल में से कोई हो तो कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।